على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 121 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی یہود اور نصارہ سے متعلق ذکر کیا، کیونکہ پیچھے انہی کا ذکر ہے، اور سابقہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی سے متعلق فرمایا کہ یہود اور نصارہ ایسے ہیں، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹوٹلی طور پر یہود و نصارہ مخالف نہیں تھے، ان میں بھی کئی لوگ اچھے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا الگ سے ذکر فرمایا۔ اور واقعہ اس کا کچھ یوں تھا، علماء کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت تھی، اس سے پہلے بھی حضور نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تھا حبشہ کی طرف۔ وہاں پر جو مسلمان گئے تھے، ایک گروپ بنا کر جو لوگ وہاں گئے، تو مکہ کے جو کفار تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ وہاں چلے گئے، تو مکہ کے جو بڑے بڑے تھے سردار وغیرہ، انہوں نے اپنا ایک گروہ بنایا اور یہ وہاں پر حاضر ہوئے، اور اس بادشاہ کو بڑے ہونے کی حیثیت سے ملے کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم آپ کے پاس اس کام سے آئے ہیں کہ ہمارے کچھ باغی قسم کے لوگ ہیں اور وہ آپ کی سلطنت کے اندر آ کے رہ رہے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں، انہیں نکال دیں۔ بادشاہ عقل مند تھا، سمجھدار تھا، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، میری رعایا کے اندر اگر آئے ہیں تو مجھے ان کی بھی بات سن لینی چاہیے، دو طرفہ بات کر کے سن کے میں پھر فیصلہ کر لیتا ہوں۔ آپ سردار ہیں، احترام کے ساتھ انہیں دربار میں بٹھایا اور صحابہ اکرام کو بلایا۔ جب صحابہ وہاں پر پہنچے اور اس نے کیا سوال کہ بھئی یہ اس طرح کہتے ہیں کہ تم دین کے باغی ہو، تو ان میں سے ایک نے کی تلاوت۔ اس بادشاہ کے سامنے جب تلاوت کی گئی تو عقل مند بادشاہ تھا، صحیح بادشاہ تھا، اور وہ اپنے دین کو درست طور پر سمجھنے والا بادشاہ تھا، تو وہ زار و قطار رویا، اور رونے کے بعد اس مسلمانوں کے جو گروہ تھا اس سے کہنے لگا، جماعت تھی مسلمانوں کی، ان سے کہنے لگا آپ کو میری سلطنت میں جہاں چاہیں رہنے کی اجازت ہے، اور کفار کو اس نے کہا کہ آپ لوگ اب یہاں سے چلے جائیں، اگر اب آپ نے